ہمارے جو میاں محمد نواز شریف کبوتر والے صاحب ہیں وہ آرام سے صدر بن گئے اپنی پارٹی کے، کسی نے ان کو چیلنج نہیں کیا، کسی نے بائی لاس پہ نہیں سوال اٹھایا، کوئی پوچھتا نہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو ممبران ہیں وہ صحیح ووٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، سارے لانجے اگر ہیں تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ۔ دیکھیے پکڑ دکڑ ہوئی، ڈاکٹر من اللہ صاحب بھی بتا رہے ہیں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی، کینڈیڈیٹس کی ایکسپلوٹیشن ہوئی، پی ٹی آئی بطور جماعت ٹارگٹ ہو رہی ہے آج تک۔ آج بھی ہمیں کوئی پروٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں، کوئی کنونشن کرنے کی اجازت نہیں، کوئی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں، کوئی گیدرنگ کرنے کی اجازت نہیں۔ ہم باہر نکلتے ہیں، ہمارے پہ ایف آئی آر کٹتی ہیں، اور ایف آئی آر بھی کوئی معمولی نہیں کٹتی، ہمارے پہ دہشت گردی کے چارجز لگائے جاتے ہیں، 780 لگایا جاتا ہے، 780 تو میڈلز کی طرح بانٹا جا رہا ہے، مفت میں مل جاتا ہے، ماشاءاللہ ہم سارے 780 زدہ ہیں۔ کلبھوشن یادو پہ شاید 780 نہیں لگی جس نے اتنے بڑے بڑے یہاں پر بم دھماکے کیے، لوگوں کو مارا، لیکن ہمارے جیسے سمیت میرے ہم سب پہ 780 جو ہے وہ ماشاءاللہ میڈلز کی طرح چپکا دی گئی ہے۔ تو یہ جس طرح کی سلوک ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو پولیس گردی کی جا رہی ہے، اس کے بعد یہ سوال یہاں پر پوچھنا کہ بھائی آپ نے یہ فلانی اپیل کیوں نہیں کی، ہمیں تو باہر نکلنے کا نہیں موقع ملتا تھا، ہم چھپ رہے تھے، اپنی زندگیوں اور عزتیں بچا رہے تھے، ہم اغوا برائے بیان سے بچ رہے تھے، ہم وہ چتر پریڈ سے بچ رہے تھے جس میں ہمارے بہت سارے جو ساتھی ہیں کہ وہ گئے اور پھر وہ جو کچھ چلے پہ چلے گئے، جو غائب ہو گئے، ہم ان چلوں سے بچنے کے لیے خود ہی چلے پہ چلے گئے۔ سو یہ ساری باتیں کوئی بھول تو نہیں گیا؟ یہ 4 مہینے میں کیا 8 فروری سے پہلے جو سب کچھ ہوا اور 8 فروری کے بعد ہو رہا ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ یہ اس سپریم کورٹ کے جو باہر والے آفس سے اس سے آگے تک کیسے پہنچایا جائے، کوئی خط لکھا جائے یا کچھ اور لکھا جائے، کیونکہ خطوط ہم لکھتے ہیں تو وہ یہاں تک پہنچتے نہیں ہیں۔ تو میں باقی سب سے مشورہ مانگوں گی کہ بتائیے کہ کیا وہ اعلیٰ کار ہو، کون سا کمیونیکیشن کا ذریعہ ہو کہ ہم وہ خطوط یا وہ اپنی آوازیں، وہ جو چھپر ہم نے کھائے ہیں، وہ جو ایف آئی آریں ہم بھگت رہے ہیں، ایک ہی ایف آئی آر 45 جگہوں پہ ہم پہ لگائی گئی ہے۔ آج اگر ہماری یہاں ہیئرنگ ہے تو 6 جگہوں پہ اور بھی ہمیں ٹی سی میں جانا پڑتا ہے، اس کے لیے ہم آواز کہاں اٹھائیں؟ کیا پاکستان کا قانون اور آئین وائلیٹ نہیں ہو رہا؟ کیا آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں ایک جگہ پنڈی میں موجود تھی تو میں اس وقت فیصل آباد میں بھی کامل کر رہی تھی، میں اس وقت جو ہے وہ لاہور میں بھی تھی، گجرانوالہ میں بھی تھی۔ آج ہماری خواتین چاہے عالیہ حمزہ ہو، چاہے سنم جاوید ہو یا ڈاکٹر یاسمین راشد ہو، ان کو کس طرح ایک سے دوسری ایف آئی آر میں امپلیکیٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ ساری باتیں آئین کے منافی ہیں یا عین آئین کے مطابق ہو رہے ہیں؟ تو یہ ساری باتیں موجود ہیں، ریکارڈ میں موجود ہیں۔ اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، اس ساری جو دھاندلی کی اور زیادتی کی، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی بنیاد لندن میں پڑی۔ جو محمد زبیر صاحب تھے نواز شریف کے اسپوکس پرسن، انہوں نے کہا کہ باجوہ نے ان سے ملاقاتیں کی اور یہ ایک پلان بنا کس طرح سے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کا، اس میں کون سے ادارے شامل تھے، کون کون نہیں شامل تھا۔ اس لیے پاکستان تحریک انصاف یہ مطالبہ کر چکی ہے کہ بھائی جو محمد زبیر ایک الزام لگا رہا ہے، بلکہ وہ ان کا سابق گورنر ہے کہ وہ ایک ادارے کا سربراہ ہو کے کس طرح لندن میں اس نے ملاقاتیں کی اور کس طرح ایک جو الیکٹڈ گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا۔ اور اس دنیا میں بار بار ایک آج کورٹ میں آئین کی کاپی دکھائی جاتی ہے، کیا یہ آئین یہ انشور نہیں کرتا کہ یہ جو ڈسکلوجرز ہو رہے ہیں، یہ جو انکشافات ہو رہے ہیں، یہ جو پاکستان کی عوام کو اس پر ڈاکہ مارا گیا اس کے مینڈیٹ پہ، اس پہ 184(3) بھی تو اسی آئین میں ہے، اس کا سو موٹو لے محمد زبیر کی اس اسٹیٹمنٹ کا سو موٹو لے اور اسی طرح ان سے پوچھے، جس طرح بلے کا نشان چھیننے کے وقت آپ نے 10 لوگوں کو جو اپوائنٹ کیا کہ ہمارے وہ کارکن بھی نہیں تھے، ممبر بھی نہیں تھے، ان کو تو آپ سن سکتے ہیں، آپ محمد زبیر تو بلا کے نہیں سن سکتے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ اس کا سو موٹو نوٹس لے اور اس لندن پلان کو بے نقاب کرے، اس آئین کے تحت کرے۔ دیکھیے حکومت کو تو ایک دفعہ مل چکی ہے، ان کے تو وزیر قانون نے بڑی بڑی باتیں کر دی، انہوں نے تو آگے بتا دیا کہ ہم آئین کا بھی اچھی خاصی جو ہے وہ نوک پلک سنواریں گے، آئین کا وہ فیشن کرنے جا رہے ہیں، آئین کی بلکہ سرجری کرنے جا رہے ہیں، اس کا چہرہ
जिस तरह फिल्मों में दिखाते हैं ना कि पैदा आइन की शक्ल कुछ और हुई है, वो दूसरे शक्ल में आ गया, वो करने जा रहे हैं। कोई बड़ी बड़ी एक्सटेंशंस की बात हो रही है, बड़े बड़े टेन्योर्स बढ़ाने की बात हो रही है, तो उनको तो ये सीटें गिफ्ट कर दी गई थी। और ऐसी गिफ्ट की गई, जैसे लाल माली साहब ने बताया कि JUIF में ऐसी खवातीन को सीटें दे दी गई कि JUIF वाले परेशान है कि ये कहाँ से आ गए। सो इस तरीके से आप पाकिस्तान के आइन, कानून और अवाम के वोट का मजाक मत उड़ाइए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान की आवाम की फ्री एंड फेयर इलेक्शन और वोट का जिम्मेदार है, वो किसी 2 या 3 पार्टियों का, ये PDM का जिम्मेदार नहीं है। तो इसलिए मेरी यहाँ पर गुजारिश है अपनी आला अदलिया से कि देखिए कि कौन से ये कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, इनका रोल क्या बनता है और ये इनका सलूक क्या है आवाम के साथ। हम रोबोट्स नहीं है कि हम सिर्फ आइन की जो लाइनें हैं वो पढ़ दिया करें और बस लाइन के मुताबिक हाँ या ना चले, उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। आप आज के हालात को देखिए। अतब मिनल्ला साहब बारहा ये बात पूछ रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि 8 फरवरी उससे पहले और उसके बाद के हालात को देखें। देखिए कि आपके मुल्क में इस वक्त कितनी फसाइयत है। देखिए कि क्या आपके इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए, क्या आपके कैंडिडेट्स के साथ जो सलूक हुआ है, जिस तरह की उनकी दुर्गत बनाई गई है, क्या आज से पहले कभी इस तरह के आपको मिसालें मिलती हैं? तो कौन इंश्योर करेगा ये सब कुछ? या इलेक्शन कमीशन करेगा? और अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, जिससे हमें ग्रीव है, तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में ही आ सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हमारी आवाम की आवाज को सुने, क्योंकि ये बैठे इसलिए आवाम के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे, उसके बाद तो फिर अल्लाह की अदालत रह जाती है। एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि आज फैसल सिद्दीकी साहब ने एक जबरदस्त आर्ग्यूमेंट किया है, वो ये है कि नवाज लीग जो है उसने जो मेजॉरिटी नहीं ली है, वो एक माइनॉरिटी हुकूमत है। अगर ये सीटें उनको मिलती हैं तो ये